اچھا میرے بھائیوں، آج 20 جولائی 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا جو پبلک سیشن نمبر 208 ہے اس میں ہم 2 کرنٹ افیئرز ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی پر جو گستاخی کا فتویٰ اور FIR سے متعلق کوشش کی جا رہی ہے 295C کے حوالے سے، اور نمبر 2 رجب بٹ کی ایک 2 سال پرانی ویڈیو اٹھا کے ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلاً گفتگو کر دی۔ اب آپ کی ریل ٹائم جو پرچیاں آئی ہیں میرے پاس 60-70 کے قریب، انشاءاللہ میں ان ساری پرچیوں کو کور کروں گا، صرف ورڈکٹ دوں گا، تفصیل جہاں ریکوائرڈ ہوگی تو آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کروں گا، ہر دفعہ ہر پرچی پہ میں تفصیل سے نہیں بول سکتا۔ نہانے سے پہلے کیا ننگے بدن وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں۔ نہانے کے سوا بھی اگر کوئی ننگے بدن وضو کرتا ہے تو وضو درست ہے، بشرطے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے وضو کے دوران۔ اسی طریقے سے کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینا ویسے ہی غلط کام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، تو کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ننگے بدن بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم میں ایک میل ٹیچر کس طرح خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت یہ بنیادی چیز ہے، یہ حد الامکان کی جائے۔ نمبر 2، میل اور فیمیل کا اس اعتبار سے الگ میں کوئی ملاقات کا سلسلہ نہ ہو جس طرح پروفیسر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے کمروں میں بلا لیتے ہیں۔ وہ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ 2 تھم رولز ہیں، ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ فتنے سے بچ جائیں گے۔ مستدرک کی حدیث نمبر 7807 میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان کا حکمران بن جائے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اس میں سے کیا نکالنا ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں پتا اس میں سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے تو یقیناً ہوگا۔ باقی اگر آپ اس میں سے یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر حکومت سنبھالی تو اللہ کو جواب دے ہوں گے بھائی، اسی طریقے سے آج اگر تلوار کے زور کے اوپر کوئی مسلط ہوا تو وہ اللہ کو جواب دے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام سے پہلے دین اس شکل میں نہیں تھا؟ نماز، روزہ اور باقی چیزیں تھیں، چند ایک جو شرعی معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے، باقی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ اس امت میں تو کچھ چیزیں آسانی کے طور پر آ گئی، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اگلی امتوں میں ہر جگہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے سوائے مساجد کے، اگر سفر میں بھی ہیں تو آپ نے نمازیں گنتے جانا ہے اور واپسی پہ یا مسجد آنے پہ وہ ساری اکٹھی کر کے پڑھنی ہے۔ اس امت کو آسانی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ٹھہرایا تھا، اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اس امت کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ تو اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو اس امت میں حلال کر دی گئیں جو اگلی امتوں میں حرام تھی۔ اور ایک چیز جو بہت کریٹیکل ہے کہ اگلی امتوں میں اللہ کے سوا بھی اور ہستیوں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا، اس امت میں وہ حرام کر دیا گیا۔ جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا، کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے۔ یعنی اس امت میں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو یہ ایک صورت ہو سکتی تھی جو قرآن پاک میں
حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا. اگرچہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ سجدے سے مراد صرف سر جھکانا تھا، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا تھا. وہ بھی کرنا ہو، وہ بھی اس امت میں اتنا بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ اتنا کسی کے سامنے جھکیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ حد رکوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جس طرح ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں توحید بھی کامل ہوگی کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو جہاں اتنی سخت تعلیمات ہوں وہاں باب مزار بنا کے اپنے ماننے والوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے جھکائیں اور مرنے کے بعد قبروں پہ جھکائیں. جی یہ کہتے ہیں تو تبھی جھکتے ہیں، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو طاقتیں بڑھ جاتی قبر میں جا کے، اس کے باوجود ان کی قبر پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں روکتے. اس کا مطلب ہے راضی ہیں ان کی ڈاکٹرن میں. لو سامو طاقتیں ودیاں نے، باہر تو نہیں سن روک سکتے، اندر جا کے گیچی بروڑ سکتے سن نہیں. تخلیق انسان سے متعلق کنفیوژن ہے. پہلا انسان مٹی پانی سے کیسے اور کب بنا. آپ کو کیوں کنفیوژن ہے بھائی؟ آپ کو کون سی ایسی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے یا آپ کی آخرت کو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں. آپ کیا لینا دینا؟ آپ کا دنیا میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بات کہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اگر ہمیشہ سے انسان بن رہے ہوتے تو آپ کا نمبر ہی نہ آتا. آپ کا نمبر آیا اس لیے ہے کہ کہیں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. تو آپ ٹینشن کو لے رہے ہیں، آپ اپنی فکر کریں. ساحل سمندر کی مٹی سے تخلیق کا عمل شروع ہوا. او بھائی میرے ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ ایتھیزم سے متعلق میری ویڈیوز دیکھیں، ایوولوشن سے متعلق دیکھیں. یہ صرف ایک علمی شہوت ہے آپ نے جو پوری کرنی ہے ضرور کریں. اس کا ہماری آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھی پیدائش کا ذکر کیا، پانی سے بھی پیدائش کا ذکر کیا، کھنکھناتی بھی مٹی سے بھی ذکر کیا. یہ ساری باتیں بیک وقت درست ہیں. جس طرح جب ہم کہیں کہ چائے دودھ سے بنتی ہے یہ بھی درست ہے، چائے پتی سے بنتی ہے یہ بھی درست ہے، اور دودھ پتی نہ ہو تو چائے پانی سے بھی بنتی ہے یہ بھی درست ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اصل پانی ہے اور مٹی بھی شامل کی گئی. یونیورس تقریباً 14 ارب سال پہلے بگ بینگ کے دھماکے کے بعد وجود میں آئی اور ارتھ پلانٹ تقریباً 3.8 بلین ایئرز پہلے. اسلام اس سے متعلق کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک کریٹر ہے جس نے پوری ہارمونی کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا. بگ بینگ کے بعد ایک آرگنائز کائنات کا بننا ہی کریٹر کا ثبوت ہے، کیونکہ دھماکہ جو ہے وہ ڈس آرڈر بڑھاتا ہے، انٹروپی میں انکریمنٹ کرتا ہے. دھماکے کے بعد چیزیں سٹیبل نہیں ہوتی ہیں. یہ کون سا دھماکہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اتنا سٹیبل کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں مخلوقات کی، اور ایک ایک سپیشی کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ کوالٹیز ہیں کہ جو اس سپیشی کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر موجود ہیں. آپ اپنی بات کر لیں، باقی کو تو چھوڑیں. سب سے عقل مند تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، انسان. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ٹریفک جاری ہے. یہ تو سائنس کی برکت سے پتا چلنا شروع ہوا. ابھی بھی ہم صرف ڈسکوریز کر رہے ہیں. جن چیزوں کا پتہ ہی اب چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے کریٹر نہ ہم ہیں نہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہم اتنے لاچار ہیں کہ ہمیں اپنی ٹریفک کے اوپر نہ کوئی کنٹرول ہے نہ پتا ہے اس سے متعلق. آئے دن نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں. تو آپ کریٹر کو پہچانیں. اسلام یہ کہتا ہے. یو کے میں طلباء سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں تو کیا ان کا کسی ایسی جگہ پر جاب کرنا جائز ہے جیسے شراب وغیرہ فروخت ہوتی ہو؟ سیکیورٹی کی جاب تو ہو سکتی ہے نا جی کسی بھی جگہ پر. ایون بینک کی سیکیورٹی کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں گارڈز تو ظاہر لوگوں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. وہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ لوگوں کو سود پہ ابھاریں. اس اعتبار سے اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. جب میں واش روم جاتا ہوں تو اللہ کا کلام دل دماغ میں آنا کیا یہ غلط ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دل دماغ میں آ جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کان بھی سن لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیالات آنا کوئی نہیں. خیالات، وسوسے، ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی آپ کی آخرت کے ساتھ. اس کو اگنور کریں بس. اس کا صرف یہ سولوشن ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں ان سے جان چھڑاؤں تو اس کا واحد ذریعہ ان کو اگنور کرنا ہے.
اونٹ کا دودھ پینا حلال ہے؟ جی ظاہر ہے، حلال جانوروں کا دودھ جو ہے وہ حلال ہی ہے. جس بندے پر جنات کا اثر ہو کیا اس کو وہ جنات نظر آتے ہیں؟ جس پہ اثر ہے اسی سے پوچھیں جی. بعض اوقات نظر آتے ہیں، بعض اوقات نہیں نظر آتے. ہم نے اپنی زندگی میں جو جنات کا اثر دیکھا ہے اور جو جنات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر ہم نے جمعے والے دن ممبر کے اوپر دیکھے ہیں. ہاں، من الجنت والناس، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیاطین جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی. ابن سیاد کون تھا؟ اگر ابن سیاد دجال ہے تو وہ کون تھا جو تمیم داری سے ملا؟ جی ابن سیاد دجال نہیں ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہے. 30 جھوٹے دجال ہونے، جو بڑا دجال ہے اس کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. کیا حضرت فاطمہ کی روح اللہ نے اپنے دستے قدرت سے قبض کی تھی؟ سب کی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. باقی یہ کوئی اسپیشل پروٹوکول جس طرح کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ والا نہیں تھا، جذباتی باتیں. امام حاکم نے لکھا ہے کہ جس صحابی کی شان میں سب سے زیادہ احادیث ہیں اس کا نام علی ہے. امام حاکم نے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے خود نہیں لکھا، کیونکہ امام حاکم سے تو یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، اہل سنت کے جو ناسبی ہیں. تو ان کو بتائیں کہ جو ناسبیوں کے امام ہیں نا، ہمارے نزدیک نہیں، یہ ناسبی جن کو اپنا امام مانتے ہیں احمد بن حنبل، یہ ان کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے. یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت علی کی شان میں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پوری ویڈیو جس میں تمام فضائل ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ المستدرک للحاکم میں حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر پڑھ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کر لیں. اور احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ جو سٹال سے آپ کو نو پروفٹ نو لاس پہ مل جائے گی، مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر بلکہ، اور اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی. مسلمانوں کے زوال کی 3 بڑی وجوہات بتائیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اور میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. وہ سب کے لیے کرتے ہیں، اینڈ پہ سب کے لیے ہو جائے گی. 3 بڑی وجوہات کی بجائے ایک ہی وجہ لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے اس امت کی. اگر عقیدوں میں شرک نظر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے، فرقہ واریت نظر آ رہی ہے تو اسی کی وجہ سے، اور ہم جو رونا روتے ہیں ہمیشہ وہ یہی روتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ امت کو جوڑیں. ایک ہی وجہ ہے. فرقہ واریت اگر آپ کہیں گے تو اس کی وجہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا تھا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا، اور دوسری چیز اہل بیت. تو قرآن کو چھوڑ کر فرقہ واریت آئی، اور فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ ہے قرآن کو پکڑنا. تو دیکھ لیں، ہر چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے تو قرآن سے دوری ہی وجہ ہے. تمام بیماریوں کی ایک ہی جڑ ہے. علی بھائی، اجتہاد کرنے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ جتنا مرضی علم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اجتہاد آپ کے فرقے کا مولوی کرے گا تو وہ جائز ہوگا، دوسرے کا ناجائز ہوگا. تو علم سے اگر کوئی فرق پڑتا ہوتا تو تقی عثمانی صاحب کے علم کا اجتہاد بریلویوں کو قابل قبول ہوتا. اگر علمی بنیاد ہوتی تو بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان کا اجتہاد دیوبندیوں کے عوام الناس کو قبول ہوتا. نہیں قبول. آپ کو پتا ہے ہماری جو اٹامک انرجی کی سائٹس ہیں نا، وہاں اذن عام نہیں ہے. اذن عام جمعے کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی بندہ وہاں جا کر نماز ادا کر سکے. تو ظاہر ہے جو سائٹس پہاڑوں میں بنی ہوئی ہیں تو صرف وہاں کے ملازمین ہی وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے کا دن بھی آتا ہے تو دیوبندی وہاں جمعے کی نماز نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ اذن عام نہیں ہے تو ہم یہاں جمعے والے دن بھی زور پڑیں گے. بریلوی اور اہل حدیث تو قائل ہیں، وہ تو کہتے ہیں گاؤں میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہوا ہے. ہمارے نزدیک بھی اذن عام نہ بھی ہو، گاؤں بھی ہو، جمعہ جائز ہے. اہل حدیث کا مسئلہ نہیں تھا. اہل حدیث تو بیچارے آٹے میں نمک ہے، ان کی کون سنتا ہے. یہ تو ہماری ویڈیوز کے بعد ان کو کوئی ایکسیپٹنس ملی ہے اہل حدیث اور شیعہ کو، ادروائز اس معاشرے میں ان دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ پاکستان نہ شیعوں کے لیے تھا نہ اہل حدیثوں کے لیے تھا. یہ حنفیوں کا ملک ہے، یہ حنفی اسٹیٹ ہے.
یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے آج یہ اتنے ٹارزن بنے ہوئے ہیں، ادروائز ان کی کیا اوقات تھی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ تو بریلوی بھی حنفی، اب دیوبندی فتویٰ لے آئے کہ اذن عام نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہوگا، پھر بریلویوں نے رابطہ کیا تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ سیکیورٹی ایشو ہے لہذا اذن عام نہ بھی ہو تو جمعہ درست ہے۔ لیکن حنفی دیوبندیوں نے، حنفی بریلوی مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان کا فتویٰ نہیں مانا ہوا، ان کا اجتہاد قبول نہیں کیا ہوا۔ قرآن و حدیث تو انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے نا، میں تو فتووں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک تو بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے فرقے کا ایک سگا بھائی، یعنی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی سگے بھائی ہیں دونوں، باپ ایک ہے نا، باپ الگ ہو جائے نا پھر جو ہے نا وہ ستیلے بھائی ہوتے ہیں نا، باپ تو ایک ہے امام حنیفہ۔ تو دو سگے بھائی اپنے مفتی اعظم کے فتووں کو ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں مانتے، تو علم ہونا ضروری ہے۔ چھوڑو یہ کہانیاں ختم کرو پرانیاں، میں تو تمہوں آ کے نا منڈی تو پھڑ لیا۔ ہاں، علم کینا چاہیے؟ علم یہ چاہیے کہ تہاڈے فرقے دا ہوئے تو مجتہد ہے، دوسرے دا ہوئے تو جاہل مطلق ہے۔ بریلویوں کا جو مفتی اعظم ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اعظم ہے، ہاں، اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم بریلویوں کے نزدیک گستاخ اعظم ہے۔ لو سامو، آپ کا حافظہ اور ہمت کمال ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ ہے نا جی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس صبح شام ایک بار ذرا اونچی آواز میں پڑھ دیا کرو، دیکھو شیطان بھی غائب ہو جائے گا۔ اور جو مولوی نے سن لیا نا تھوڑے محلے والے نے، تھوڑا نکاح پڑھانے سے نہیں آن لگا۔ رات کو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ ہم اتوار سے پہلے جو ایک رات ہے نا وہ اکیڈمی کا نمبر کھلا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو پہلی دفعہ ہی آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کال کرتے ہیں، تو نمبر کھلا ہوا تھا۔ تو ایک بھائی کی 8:15 بجے کال آئی، عمران بھائی نے سنی اور وہ رو رہا تھا، کہتا ہے کہ جی مولوی صاحب اینڈ ٹائم پہ مجھے دھوکہ دے گئے ہیں۔ میرا نکاح تھا محلے ہی میں، اس کی شادی ہوئی تھی اور محلے کا مولوی بلایا ہوا تھا، اس نے کہا تم انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہو تو میں نے نکاح نہیں پڑھانا۔ تو میں نے کہا یار تم نے اس کو کہنا تھا کہ یار آن کر اپنی واٹس ایپ ویڈیو کال، تو آن لائن آپ نے پڑھا دینا تھا۔ ان مولویوں کو پتا چلے کہ یار یہ کون سا ہے ایسا کوئی کارنامہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو، یہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ خطبہ کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھے تو نکاح ہو جائے گا اگر ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ ہے۔ خطبہ تو سنت ہے، اور خطبہ تو آپ لوگ جمعے کا بھی نہیں سنتے، جا کے اینڈ تے فرض ہی پڑھ دو نا، دو ہو جاتا ہے نا جمعہ، ہاں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ خطبہ سو یہ سنت ہے، اصل چیز جو ہے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی، یہ ہے۔ تو خطبہ تو ہم دے دیں گے، نکاح رجسٹرار جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، وہ تو پیسے کے اگینسٹ ہوتا ہے، جہاں سے مرضی جا کے لے لیں، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس نے ایسی مکاری کی اس کے ساتھ کہ اسے نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ یہ ہاتھ کرنے والا ہوں، ورنہ تم پہلے بتا دیتے۔ جس دن نکاح تھا 8:30 بجے نکاح تھا، 8:15 وہ وہاں آیا ہے اور کہتا ہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا، تو وہ پریشان ہو گیا، میں اور مولوی کہاں سے ارینج کروں گا، حالانکہ پیسے میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو بہرحال آندہ اور کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، آپ نے اکیڈمی میں پہلے رابطہ کرنا ہے، ہاں ہم ذلیل کریں گے ان کو۔ اور یہ میں رجز بھی، جو بھی آپ کا نکاح پڑھائے گا نا تو اس کو کہوں گا پہلے رجز پڑھ، سارے عوام الناس سنیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیا اولیاء اللہ سے محبت واجب ہے؟ بالکل، اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ وہ جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں، نبی الاسلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ مشکات میں 748 نمبر ہے اس حدیث کا، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، اور امام ترمذی نے لکھا کہ میرے استاد امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اس میں جو نبی الاسلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری محبت کا اور ہر اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرے۔ یہ وہی ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
تو اللہ کی محبت، اس کے محبوب بندوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت، یہ تو نبی علیہ السلام نے مانگی ہے. اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء کی محبت نہیں، نہ اولیاء الشیاطین کی محبت، اللہ کے اولیاء کی محبت. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ کا تعارف کروائیں گے، بابوں کا نہیں. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ، واسطہ، مبارک ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ جو جوڑے گا وہ اللہ کا ولی ہے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ رجز پڑے گا. لو آج کے زمانے میں یہ نشانی ہوگی. اور جو بابوں کا دین لے کے پھرے گا، بابوں کے نوحے پڑے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اولیاء کا ماننے والا ہے. یہ کہتے ہیں آپ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ کہنا آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ کہیں نہیں ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بڑے سے پوچھو، تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز نہیں کہ ولی ان کے بتائے ہوئے، نہیں، ان کو تو اولیاء اللہ ہی نہیں مانتے نا، وہ اولیاء ہیں، من دونہ اولیاء. اچھا ان کو بھی اللہ نے اولیاء ہی کہا ہے، من دونہ اولیاء. تو جب یہ زیادہ زور لگائیں تو آپ کے ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، من دونہ اولیاء مانتے ہیں. اور اس کے بعد کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیں. انہوں کی عربی آندی ہے جڑے جڑے بزرگوں نے کہنے نا کہ اینو مندے ہو کو، ہاں جی بالکل من دونہ اولیاء مننے ہیں جی، بالکل من دونہ اولیاء نے من دونہ آستہ پڑھ کے اولیاء اچھا پڑھ دیو، تو بالکل مننے انہوں نے. اگر مرحوم کا قرض ادا کرنا ہو تو بہترین خرچ ان کی اولاد پر ہے یا صدقہ خیرات ہے؟ قرض ادا کرنا ہے، قرض بھائی جس کا ہے ان کے ورثاء کو دیں، وہ آپس میں وراثت کے تحت اس کو تقسیم کریں گے. خرچ نہیں کرنا ان کے اوپر، ان کے حوالے کرنا ہے. آپ نے قرض اتارنا ہے نا. کیا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ وہ بنا وضو کرتے تھے. جی میں نے بتایا بھائی، یہ کئی ویڈیوز میں بتایا، یہ حدیث بھی بیان کی ہے، بالکل کر سکتے ہیں. حنفیوں کے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے، ایمان بھی جاتا رہے گا، آپ کا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ گئے. اس سے پہلے کہ وہ حنفیت سے توبہ کر لیں، کیونکہ فقہ حنفی میں آپ بغیر وضو کے اگر سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کی توہین کی ہے، اور اس کی وجہ سے 295 سی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ یہ صرف نبی اسلام کی توہین کے اوپر سینسٹیو ہوتے ہیں، اللہ کی توہین سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا. ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں جی حدیث کی روشنی میں. تشہد میں انگلی کو دعاؤں میں نہیں ہلانا ثابت ہے؟ ہلانا بھی ثابت ہے، نہ ہلانا بھی ثابت ہے جی. اٹھانا جو ہے نا وہ آپ نے سٹارٹ ہی میں ہے، اشہد ان لا الہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ گرانا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. مسلم شریف میں 4 احادیث ہیں. تشہد میں نبی الاسلام 53 کا عدد بناتے تھے، یہ 53 کا عدد ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے تھے. اور ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، ایسے نہیں اٹھاتے تھے، ایسے. وہ میں نے نماز کا پریکٹیکل سارا بتایا ہوا ہے. تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھنا ہے. دعاؤں میں آپ حرکت دے سکتے ہیں، حرکت دینا بھی ثابت ہے اور نہ دینا بھی ثابت ہے، لیکن اٹھانا آپ نے مسلسل ہے. کیا انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں؟ تو کیا ہم نیک لوگوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہگار بندوں کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے بابے چاہیے سنبھالنے کے لیے. قرآن میں تو لکھا ہے سب سے نیک انسان اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. سب سے بیسٹ موقع تھا کہ کہا جاتا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میرا وسیلہ بیچ میں ڈالو اللہ تک پہنچنے کے لیے.
اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے بتانے پر اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں اور تعلیم کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، سمجھانے کے لیے مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سورۃ الانعام، سورہ الزمر، سورہ یونس، 3 جگہ یہ آیت آئی ہے. تو مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو پکڑے جائیں گے، تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جیسے وہ 31 دفعہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں کہتا ہوں جی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور نبی کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. آپ سب کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ رسپیکٹ کے طور پر. سیدنا اپنے سے بڑے کے لیے آقا سردار کے معنوں میں آتا ہے. سیدنا عمار اور جتنے بھی آپ نام لیتے ہیں تو اس لیے سے یہ سیدنا وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ اہل البیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سید بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سردار یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم انہیں اہل البیت کو شمار کر رہے ہوتے ہیں. اصحاب کو عزت کے لیے ہمارے بڑے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. قریش کا سردار ایک حبشی غلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا بلال. غلام کو یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے جہاں قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اسلام ان کو یہ مقام دے کہ اسلام کے ماننے والے غلاموں کو سیدنا کہنا شروع کر دے. تو یہ سیدنا کا ثبوت میں نے بخاری سے دے دیا. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، انہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. یعنی حضرت عمر ایمان میں سبقت لے جانے کی وجہ سے حضرت بلال کو اپنا سید کہتے تھے. بڑی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اس عرب کے معاشرے میں جہاں قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا اور سردار کی ایک بڑی حیثیت ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں یہ جو ستارے نظر آتے ہیں وہ مر چکے ہیں. یار وہ روشنی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے نا جی. ظاہر ہے روشنی تو بعد میں پہنچتی ہے نا بھائی. جن کی روشنی ابھی پہنچ رہی ہے عین ممکن ہے وہ ہزاروں سال پہلے ختم ہو چکے ہوں، لیکن وہ روشنی زمین میں پہنچنے کے لیے سورج سب سے قریبی ہمارا ستارہ ہے، 8 منٹ میں پہنچتی ہے. کئی ایسے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی اربوں سال بعد زمین پہ پہنچے، اور جب وہ پہنچی اس سے پہلے وہ ختم ہو چکے ہیں. اپنی زندگی ختم کر کے وہ ظاہر آپ کو حضرت تقی عثمانی نے تو نہیں بتانا نا، وہ حضرت آئنسٹائن کو آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتا چلے کہ جب یہ ختم ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ تو آئنسٹائن نے بتانا ہے نا آپ کو. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام کی قبر پہ جا کر بارش کی دعا مانگی. جی ضعیف روایت ہے. مالک الدار کی توثیق صرف ایک محدث نے کی ہے، ابن حبان نے. تو وہ جو راوی ہے جس سے یہ روایت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی مجہول ہے. آمش کی تدلیس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے تو سما کی تصریح نہیں ہے. یہ روایت کمزور ہے، اگرچہ اسے حافظ ابن کثیر ابن حجر نے صحیح کہا، لیکن اصول محدثین پہ جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا یہ روایت ضعیف ہے. اس سے بڑھ کر بریلویوں کے جو اس دور کے بڑے محقق ہیں، عباس رضوی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بھی آتے تھے مفتی اکمل صاحب سے پہلے محقق کے طور پر، انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ آمش کی تدلیس والی روایتیں ضعیف ہوں گی، چاہے وہ ابو صالح سے بھی ہوں. واللہ آپ زندہ ہیں. ان کی کتاب ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، امام بیہقی کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی ہے 18 حدیثوں کی. اتنی سی امام بیہقی کی کتاب ہے، شرح اتنی ہے 18 حدیث کی اتنی موٹی شرح. اور رگڑا انہوں نے وہابیاں نو لایا، دیوبندیاں نو، اہل حدیثاں نو. وہ بھی مانتے ہیں کہ آمش کی تدلیس ابو صالح سے بھی ہو تو روایت کمزور ہوتی ہے. باقی جو میں نے آج بتایا ہے مفتی اکمل صاحب کو جو میں نے جواب دیا 2 گھنٹے کا استعانت کے مسئلے پہ، اس میں میں نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تراویح پڑھنے سے؟ جی کوئی نہیں منع فرمایا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ تو حضرت عمر نے یہ شروع کیوں کروائی؟ بالکل جھوٹ، نہ حضرت عمر نے شروع کروائی نہ نبی علیہ السلام نے منع کیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام نے خود جماعت کروائی، بعد میں صحابہ کو یہ کہا کہ جماعت سے میں نے نہیں پڑھنی، مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، اپنے گھروں میں پڑھو۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں لوگ اپنی اپنی تراویح کی نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے بھی پہلے 3 سال۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام خود 3 دن جماعت کروا کے سنت کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اور چھوڑا نفرت کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، اس خدشے سے کہ فرض نہ ہو جائے، تو اب تو خدشہ نہیں ہے، وہی تو نازل نہیں ہونی، تو میں اس سنت کو اسٹیبلش کروں۔ تو انہوں نے سنت کو رینیو کیا تھا، کوئی نئی جماعت شروع نہیں کروائی۔ اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ تو شیعوں کا موقف کیا درست ہے؟ شیعہ جو اس میں غلو کرتے ہیں بالکل درست نہیں ہے جی۔ شیعہ قیام اللیل کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد میں نہ کیا جائے، تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں تو کریں نا۔ شیعہ کی اکثریت تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو بڑی بات ہے بھائی۔ 10 محرم کے جلوس میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی کاز کے لیے نکلے ہیں، جب ظہرین کا وقت آتا ہے تو بس چند لوگ ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، باقی تو کہتے ہیں کپڑے پلیت ہیں۔ اور یہ صرف شیعہ کا حال نہیں ہے، سنیوں کے بھی میلاد کے جلوسوں میں خود شامل ہوتے تھے۔ جلوس میں 5000 بندہ ہے، مسجد میں 50 بھی نہیں ہوتے تھے، زور کے وقت، لنگر کے وقت سارے ہوتے تھے۔ خواجہ سراؤں کی زندگی کے متعلق رہنمائی کر دیں، ٹرانسجینڈر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ مجھے اذان دینے کا بہت شوق ہے، لیکن گھر کے برابر میں بریلویوں کی مسجد ہے، وہ زبردستی سے اذان سے پہلے صلوات پڑھاتے ہیں، اس بات پہ زور دیتے ہیں۔ تو اذان آپ اپنے گھر دے لیا کریں بھائی، شوق پورا کر لیں۔ شوق نہیں ہوتا، بس یہ صرف ایک دکھلاوا ہی ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بابوں نے بھی اسپیکروں کے اوپر قبضہ کیا، ٹوٹلی ریاکاری چل رہی ہوتی ہے۔ شوق تو پھر اکیلے میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے نا، گھر میں دیں اذان آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا آپ وہ کریں جو سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ کبھی کبھار نکل جائیں پہاڑوں کی طرف دور دراز اور وہاں اونچی آواز سے اذان دیں، شوق پورا کریں۔ آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھایا، کرایہ بھی دے دیا۔ حضرت علی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے برعکس کیا یہ درست ہے؟ حضرت علی نہیں، سیدنا حسن حسین کے بارے میں علی ان سے بہتر ہیں، یہ 7 الفاظ ہیں۔ اسی طرح کیا یہ حدیث درست ہے حضرت ابوبکر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں؟ جی ہے، یہ ترمذی میں ابوبکر و عمر۔ ہماری مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں قاری صاحب نے بیان کی، جی میں نے بہت پہلے بیان کی ہوئی ہے، جنت کا سردار کون، آپ میری ویڈیو دیکھیں۔ جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت سے گئے، تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ انبیاء کو چھوڑ کر بوڑھوں کے سردار، یعنی جو دنیا سے بوڑھے گئے، وہاں تو ساری جوان ہو گئے، ابوبکر و عمر ہے۔ اور ترمذی میں حدیث ہے جنتی نوجوانوں کے سردار، یعنی جو جوانی کی عمر میں گئے دنیا سے، وہ حسن حسین ہے۔ اور ابن ماجہ میں اور حاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ کسی کام سے روک تھام کے لیے اللہ کی بارگاہ یعنی مسجد میں بیٹھ کر قسم کھانا اور اس بات کو بعد میں بھول کر پھر سے شروع کر دینا، قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غلام والا تو ظاہر آج کل معاملہ نہیں ہے، یا ان کو کپڑا لے کے دیں، اور غریب ہیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ آپ فرقوں کے خلاف ہیں، مگر آپ کے عقائد اور دلائل زیادہ تر سلفی ہیں۔ اس کی وجہ آپ یہ لکھیں کہ سلفیوں کے عقائد زیادہ تر میرے والے ہیں، یہ کہ ہم تو شروع سے ہیں۔ یہ سلفی ٹرم ہی انہوں نے بعد میں استعمال کی ہے، اہل سنت کی ٹرم استعمال ہوتی تھی، سلفی تو یہ ابھی کی ٹرم ہے، علماء عرب نے شروع کی ہے۔ تو میرے عقائد سلفیوں والے نہیں ہیں، سلفیوں کے عقائد میرے والے ہیں، کیونکہ ہم تو شروع سے ہیں، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں، اہل سنت ہیں۔ جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی۔ اب یہ بات کریں گے نا تو یہ سلفی اہل حدیث کہیں گے کہ اہل سنت ہم ہیں۔ مجھے ذرا پاکستان میں اپنی وہ مسجدیں بتائیں جس میں اہل حدیث نے اہل سنت لکھا ہوا ہو۔ اہل سنت تو بریلوی دیوبندی لکھتے ہیں۔ تمہیں توفیق نہ ہو اس ٹائٹل کو آن کرنے کی کہ مسجد میں لکھ سکو، تو ظاہر پھر یہ میرا ٹائٹل ہے نا، اس لیے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک .com رکھا ہوا ہے۔ ہوں سمجھ آئیے کہ کتوں میں سٹ ماری انہوں نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں مشکلات اور مصائب برداشت کرنے والے انسان کو جب جنت
دکھائی جائے گی، تکلیف بھول جائے گا. جی صحیح مسلم میں اس کے وائس ورثہ بھی ہے کہ جس نے آسائش دیکھی ہے جب اسے جہنم کا ایک پھیرا لگایا جائے گا وہ دنیا کی ساری آسائش بھی بھول جائے گا. یہ بھی ہے. اس میں مراد نبی علیہ السلام بذات خود ہیں یا صحابہ؟ اور نہیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے نا. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے نا. حنفی حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین منع فرمایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد عبدالرزاق کی احادیث تفسیر سے او بھائی 70B مسئلہ دیکھ لیں. حنفیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حنیفہ کے جو سب سے ڈومیننٹ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، جن کی حدیثیں بخاری مسلم میں، ان کا قول امام ترمذی نے 256 نمبر حدیث کے انڈر لکھا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی ابن عمر والی حدیث ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. لو سامو، ایک کی سٹ ہے. آپ نے حدیث سے بتایا کہ جھوٹ بول کر مال نہیں بیچنا چاہیے. جی بخاری میں ہے کہ مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی، جھوٹی قسم کھانے سے بھی، سچی قسم کھانے سے بھی. جھوٹ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. میں نے ایک موبائل سیل کیا اور جھوٹ بولا، ہوں اگے میں کیا کرا سرکار؟ ایک یار ایڈی مشکل اردو لکھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کی کہنا چاہ رہے ہیں. کسی دوسرے موبائل شاپ سے لے کے ادھر بیچا ہے، کہتے ہیں وہاں پر موبائل کی قیمت کم تھی، میں نے ہوں کر لیا نا یار پرانا، توبہ کرو یہ دیتے میں کیا کراں. گیم سے ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے کمانا حرام ہے یا حلال؟ کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی. گیم کھیل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اچھا یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. تو یوٹیوب والے ہی رولز لگیں گے نا. یوٹیوب میں جو ایڈ حلال ہے اس کی کمائی حلال ہوگی، اور جو حرام ہے اس کی کمائی حرام ہوگی. اس کے لیے آپ میری الگ سے ویڈیو دیکھیں. کیا مرد کا کو ایجوکیشن والے اسکول میں پڑھانا درست ہے؟ بہتر تو ہے کہ نہ پڑھائے، جب تک کوئی اور جاب نہیں تو پڑھا لے، ادروائز اوائڈ کرے اس کو. میں پڑھ لکھ نہیں سکتا کچھ بھی، تو میں قرآن روز موبائل سے پڑھ لکھ نہیں سکتا، کیا مطلب ہے؟ ٹائم نہیں ہے یا گونگے بہرے ہیں؟ نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اچھا تو سنیں نا، اللہ کا شکر ادا کرے. اب تو یہ مسئلہ بلکہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ مراج الدین خان کی آواز میں جو فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، امام کعبہ کی آواز میں عربی ہے اور ان کا اردو والا ترجمہ کمال کا ہے، وہ سنیں. ماورائے عدالت گورنمنٹ کا لوگوں کو قتل کرنا ٹھیک ہے؟ 100% حرام ہے جی، کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہم تو اس کے مخالف ہیں ہمیشہ سے. تعویذ باندھنا یا اپنے اوپر کسی مسئلے کے حل کے لیے دم کرنا، دم تو سنت ہے، تعویذ تو کوئی ثابت نہیں ہے. تعویذ بھی اگر کوئی یہ ہے کہ سنت اذکار کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے تو بس وہی تعویذ ہے. المعوذات آخری 3 صورتیں بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام پڑھ کے رات کو اپنے جسم پہ پھونک کے ہاتھ پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، اور مسلم شریف میں آیا کہ گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس پہ دم کرتے تھے. کیا ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر جاب کروا سکتے ہیں؟ جی کروا سکتے ہیں. جو شرعی احکام کے اندر کوئی جابز ہیں، مثلا گائنی کی فیلڈ میں لیڈی ڈاکٹرز ہونی چاہیے، جاب کروائیں. جہاں مرد و عورت کا اختلاط اس حوالے سے ہے کہ عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا مشکل ہے، وہاں جاب نہ کروائیں. جو والدین اپنے بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں ان کے متعلق بتا دیں. والدین کے متعلق بتائیں یا بچوں کے متعلق؟ جی غلط کر رہے ہیں. اب بچے یہ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، تو والدین کو بھائی پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں، غیبت ہی ہے. کیا اس دنیا میں انسان کو تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معذرت قبول کرے گا؟ جی ایسا ہی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی کہ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کوئی شخص اس سے محفوظ ہی نہیں 100% کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو. تو پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ یا تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو دنیا میں آنے والی تکلیف آخرت کی تکلیف کا کفارہ اس حوالے سے بن جائے گا جو دنیا میں گناہوں کے اگینسٹ ہونے والا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اگر گناہ بہت زیادہ ہیں یا بہت بڑے لیول کے ہیں تو
تکلیف کسی خاص حد تک کی اس کی کمپنسیشن کرے گی. ہنڈی کرنسی کا کاروبار کی کمائی حلال ہے. جو بھی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے بس اتنا حلال ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہمارے ایک رشتے دار نے میرے بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم جمع کروائی ہے اور وہ دبئی میں پیسے پکڑتے ہیں. جی اگر حکومت آپ کو اس کے اوپر اجازت دیتی ہے تو ضرور کریں, اور اگر حکومت کے نزدیک یہ جرم ہے تو پھر غلط ہے بھائی. عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے. میں دل اور فالج کا مریض ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میڈیسن کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے, کئی بار قطرے بھی نکل جاتے ہیں. میری دکان گھر سے دور ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو مسلسل ایسا ہوتا ہے تو ایک دفعہ ایک نماز کے لیے وضو کر کے وہ نماز پڑھ لیں, تو اس دوران اگر قطرے بھی نکل جائیں تو آپ کی نماز درست ہے. اگر مسلسل ایسا ہوتا ہے. پیشاب کے قطروں کی بیماری, استنجا کرنے کا طریقہ, یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. فرض نماز میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر تشہد میں مسنون دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنا نہیں, اس طرح نہ کریں. اگر آپ درود شریف پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کو سلام پھیر دینا چاہیے. اگر درود شریف نہیں پڑھا, اتنا ہی آستہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ عبدہ و رسولہ تک پہنچے ہیں, تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے سلام پھیر دیں, زیادہ لمبا نہ کریں. اور اگر آپ نے تشہد بالکل نہیں پڑھا ہوا تو جب تک آپ تشہد نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی, تو پھر آپ پڑھ کے سلام پھیریں. انسان کا انسان کو سجدہ کرنا شرک ہے. اگر عبادت کے طور پہ ہو, حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا, وہ سجدہ تعظیمی ہے, میں آج بول چکا ہوں اس کے اوپر, اس امت میں حرام ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراض کہ ہمیں دوزخ میں چند دن رہنا پڑے گا, آخرکار ہم جنت میں چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ جو گناہ کرے گا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. ظاہر ہے یہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا؟ وہ شرک ہے. قرآن کو آپ نے پوری ڈاکٹرن میں لینا ہے. جو لوگ ان آیات کی بنیاد کے اوپر خارجیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا شفاعت کوئی چیز نہیں ہے, تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت رسول کا عقیدہ, اس میں وہ آیات بھی ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کا یہ گناہ تو معاف نہیں کرے گا کہ دنیا سے وہ شرک کی حالت میں گیا, اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو پتہ چلا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, تو شفاعت کے عقیدے پہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ڈاکٹرن کلیئر ہوگی. کیا سرکاری پینشن کے علاوہ کسی نجی بینک میں پینشن جمع کروانا, کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ پینشن کسی ایسے بینک میں جو سودی کام کرتا ہے آپ اس میں جمع کروائیں, تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں کروا لیں اگر وہاں آپ نے کروانی ہے. پروفٹ نہیں لے سکتے. پروفٹ آپ صرف ایسے بینک کا لے سکتے ہیں جو اسلامک بینکنگ والا ہے. آپ ان سادہ مسلمان جو خود سے ہی فرقہ واریت سے دور ہیں, کوئی سادہ نہیں نے, بڑے مکار نے. مجھے آپ سادہ سے سادہ سنی مسلمان دکھائیں جو شیعہ کی امام بارگاہ میں بھی جا کے جمعے کی نماز پڑھتا ہو. لو سامو, یہ بڑے بڑے مسکین بن کے آتے ہیں. سادہ کوئی نہیں جے, پورے جے فتح سارے نو. سادہ سے سادہ سنی مسلمان جو حنفی ہے وہ رفع الیدین کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے. اسے بتایا گیا یہ نجدی ہیں, گستاخ رسول ہیں. کوئی سادہ نہیں, بڑے کون ہے جے, میں مندے ہی نہ. آپ اپنے آپ کو کسی فرقے سے نہیں جوڑتے, ان کا بھی ذکر کر دیا کریں. جی اگر ایسی سادہ روئے ہیں تو ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. جی باہر نکلنا, عملی میدان میں آئے نا. کیا پینشن سے جو پروفٹ ملتا ہے اگر اسلامک بینک میں رکھوائی بھی ہے تو پھر درست ہے. اگر بہنیں وارث ہیں اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیں تو ان کو حصہ کیسے دیں؟ ان کے ہاتھ میں پکڑائیں, میں دیکھتا ہوں کون انکار کرتا ہے, ان کے بچوں کے سامنے, اور انہیں کہیں گے ایک دن کا ٹائم ہے آپ سوچ لیں. ایک دن تو پہلے فون آئے گا, ماموں جی کل آنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہاں, جب دینا ہی نہیں تو انگور کھٹے ہیں, پھر بہنیں کہتی ہیں چلو دینا تو انہوں نے کوئی نہیں, مانگ لیا تو بھائی بھی جاتا رہے گا, کل کو خاوند نے چھوڑ دیا تو پیچھے اس کے پاس ہی میں نے آنا ہے, تو وہ پھر بیچاری چپ کر جاتی ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے, مرضی سے کوئی نہیں ہوتا. اہل سنت کے ہاں عصر کا وقت 5 بجے کے بعد شروع. اہل سنت نہیں, حنفیوں کے ہاں
اور اہل حدیث کے ہاں 4 بجے. ظاہر اہل حدیث کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے, تو کیا ہم 4:30 پر زہر کی ادا؟ بھائی ہمارے نزدیک تو زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں. جان بوجھ کے ایسا نہ کریں, روٹین نہ بنائیں, کبھی کبھار کر سکتے ہیں, نماز قضا نہیں ہوگی آپ. یوٹیوب کی انکم حلال ہے یا حرام؟ یوٹیوب کی انکم انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ساری شرائط کے ساتھ میں نے بتا دیا. یہ کیا لکھا ہے یار ویڈیو میں؟ کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ اوہو اچھا, وہ یہ اس کاف کے ساتھ نہیں ہوتا. ویڈیو میں تقیہ کا ذکر کیا. تقیہ جو ہے وہ سورہ ال عمران میں ہے کہ اگر آپ دشمن سے بچنے کے لیے تو تقیہ کرتے ہیں, یعنی اس کے ڈر کی وجہ سے, اور کوئی زو مانی جملہ بولتے ہیں, توریہ کرتے ہیں, یا تقیتاً آپ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جان بچانے کے لیے, تو وہ جائز ہے. زو مانی جملہ بولیں تو وہ تو بدرجہ اولا جائز ہے کہ آپ ایسا جملہ بولیں کہ جس کے 2 معنی ہوں, سننے والے کو کوئی اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا. قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے کلہاڑا رکھا تھا, لیکن قرآن میں یہ ہے کہ بڑے کو چھوڑ دیا تھا, باقی سارے توڑ دیے تھے, تو کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. اور وہ بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے, اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ اس بڑے کا ذکر کر رہا ہے, تو جھوٹ بھی نہ ہوا, توریہ کیا, تو اس طرح کر سکتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کا دربار جہاں واقع ہے وہاں پانی میٹھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بابا گرو نانک کا جہاں مزار ہے وہاں بھی پانی میٹھا ہے, اس وجہ سے. پنجا صاحب کے پانی میں جو لوگ غسل کرتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے, اس لیے وہاں پہ بھی ہے. لو سامو, اپنے والدین سے اختلاف رائے کسی بھی مذہبی یا دنیاوی عمل پر رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے جی. دینی مسئلے میں تو آپ نے کسی کی پیروی نہیں کرنی سوائے قرآن و سنت کے. دنیاوی معاملات میں کوشش کرے کہ سرنڈر کر دیا کرے, یا اگر کہیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرے. کیا رفع الیدین نہ کرنے سے بھی میری نماز ہو جائے گی؟ میں رشتہ داروں کی تنقید سے بچنے کے لیے رفع الیدین نہیں کرتا. نہیں تو آپ نے تو کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی ہمیں بزدل بنا رہے ہیں, ہم نے تو یورشلم جانا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں بھائی, اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو پھر دلیر بنے بھائی, رفع الیدین تو کرنا ہے آپ نے. یہ جو اہل تشیع کلمہ کے ساتھ اپنے پاس سے علی ولی اللہ کہتے ہیں, شرک ہے؟ یعنی شرک کہاں سے ہو گیا؟ علی اللہ کہیں تو پھر شرک ہے, علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں نا, اللہ کا ولی. کیا یہ جائز ہے؟ سلوگن کے طور پر جائز ہے, کلمے کے ساتھ تو جائز نہیں ہے. علی ولی اللہ کہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, کلمے کے ساتھ نہیں. ویسے اب ہم انہی کو تو اصل میں ولی مانتے ہیں اللہ کا. یا علی مدد, یہ مدد والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ان کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. اگر سلام کا جواب نہ ملے تو ہمیں کیا فائدہ سلام کرنے کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی آج تک جواب نہیں ملا. ویسے آپ کو جس دن ملے نا ریکارڈ کر کے مجھے بتانا ہے, میں اپنے یوٹیوب چینل سے اپلوڈ کروں گا. ہاں, اس کا جواب پتہ کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی یہ برزخی معاملہ ہے. تو بھائی ہمارا قبر میں جانا آواز کا برزخی ہے, ان کا اندر سے باہر آنا برزخی ہے, تو اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اس دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ اللہ پہنچاتا ہے, جو بخاری مسلم میں ہے. قبروں کے بارے میں بتا دیں, جو 9 گز قبریں ہیں, یہ کھود کے ہی بتایا جا سکتا ہے جی. اندر اگر ڈھانچہ 9 گز کا نکل آتا ہے تو پھر تو وہ ہے, تو ادروائز تو پھر لگتا ہے آنر کے طور پہ انہوں نے لمبی قبریں بنائی ہوئی ہیں. وہ بندے اتنے لمبے نہیں ہیں جو اندر ہیں. میرا نام علی حیدر ہے. اچھا, تو اس کا سوال سے کیا تعلق ہے جی؟ سوال سے تو اس چیز کا تعلق نہیں ہے. ہاں, کاٹ دیا کرے نا. میرا یہ سوال ہے کہ دولہ شاہ کے جو دربار کہتے ہیں کہ جس کے گھر اولاد نہ ہو وہاں جا کر منت مانگے تو اولاد ہوتی ہے. اور دولہ پنجابی کہتے ہیں نا, دولہ ہے بیسیکلی, وہ لفظ دولہ ہے. اور کئی کہتے ہیں نا کہ وہ یہ دولہ ہوئی ہے جو عبد القادر جیلانی نے بار کٹیا سی.
یہ بھی کہندے ہیں. ہاں جی نہیں اولاد ہو جاتی ہے جی, اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, اور نہیں ہونی تو وہاں جانے سے بھی نہیں ہونی. سورہ شورا میں آیا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی کئی بیویاں ان کی اولاد نہیں ہوئی. ہمیں محکمے والے ہر ماہ دفتر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے, الٹا پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ نے تو اپنا محکمہ لکھا ہی نہیں ہے. اس زمن میں لوگوں سے پیسے لے کر دفتر چلانا جائز ہے؟ حرام ہے جی. قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے. لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں آپ. ہاں اگر لوگ ویسے حکومت کی سپورٹ کے لیے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں بغیر کسی غرض کے تو ضرور لیں. جس طرح کئی لوگ ہیں جو خیراتی کام کر دیتے ہیں, سڑک بنوا دیتے ہیں, کنواں کھدوا دیتے ہیں. اس قسم کا اگر کوئی آپ کے محکمے کے ساتھ دیکھی کر رہا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا محکمہ وہ ہے کہ جس کو لوگ صبح شام کو روتے نازلہ جس کے اوپر پڑتے ہیں, تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دیتے ہوں گے. کیا موت کا وقت دن مقرر؟ جی مقرر ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا. باقی اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کی زندگی اتنی لکھی تھی, خودکشی اس نے اپنی مرضی سے کی. اگر وہ خودکشی نہ کرتا, کسی اور ذریعے سے اس کی زندگی ختم ہونی تھی, تو خودکشی اس نے اپنی مرضی سے کی, اس کا وبال بھگتے گا. اسی طریقے سے کسی کو قتل کیا, اس کی زندگی اتنی لکھی تھی, لیکن وہ زندگی جو اس کی ختم کرنے میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کی سزا آپ نے بھگتنی ہے. دین میں اصلاح ہے یا تنقید ہے؟ دونوں ہیں جی. قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے یہود و نصارہ کے غلط عقائد کی تنقید سے, بلکہ ان پہ فتوے ہیں کفر کے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. دنیا میں جو سب سے بڑا ریلیجن تھا, ایون آج تک تعداد میں ابھی تک ڈاما ڈول ہے کہ مسلمانوں نے کراس کیا کرسچینٹی کو یا نہیں کیا, تو وہ سب سے بڑے مذہب کے اوپر, آسمانی مذہب کے اوپر سب سے زیادہ تنقید قرآن میں ہوئی ہوئی ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو. تو اصلاح کے لیے تنقید کرنا, برائی کو ہائی لائٹ کرنا, یہ اللہ کی سنت ہے. اور تنقید کے بغیر اصلاح کی ناکام کوشش کرنا, یہ تبلیغی جماعت والوں کا طریقہ ہے. ہاں یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو توحید بیان کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ویسی بیان کرتا ہے جو انبیاء نے بیان کی ہے, ہمارے تک پہنچی ہے, جو قرآن میں موجود ہے. یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور یہ جو قبروں کے آگے جھک رہے ہیں نا, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کے بعد جب تک نہیں کہو گے نا کہ یا علی مدد کہنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا, یہ شرک ہے, تو تم ڈرامہ بازی کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ. تو یہ توفیق نہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو ہوئی, نہ مولانا الیاس کاندلوی صاحب کو ہوئی, نہ یوسف کاندلوی صاحب کو ہوئی, نہ سعد کاندلوی صاحب کو, نہ طارق جمیل صاحب کو. اس سے مجمع چھٹ جاتے ہیں. اس طرح کی جو توحید بیان ہو رہی ہے نا, تو یہ تبلیغی جماعت کی توحید ہے, انبیاء والی توحید نہیں ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 78 بندے تھے, رائے ونڈ میں 16 لاکھ ہوتے ہیں. یہ والی ذرا شروع کریں تو ادھر بھی دیکھیں کم ہو جائیں گے. آپ اہل سنت ہی کی کتابیں کیوں فالو کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو شیعہ کی کتاب بھی فالو کرتا ہوں. یہ قرآن اور اہل بیت یہ پہلے نمبر پہ رکھی ہوئی. عقیدہ تو قرآن سے لینا ہے, مسائل جہاں سے مرضی لیں. تو آپ کی بات تو غلط ہے. میں تو شیعہ سنی دونوں کی کامن کتاب کے پیچھے چلتا ہوں. آپ تمام اسلامی کتاب جی مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کے بعد کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ حق قرآن کے اندر ہے, باقی تو سارے مسائل ہیں. نماز سب سے بڑا مسئلہ تھا, میں نے ثابت کیا سنی شیعہ کی ایک نماز ہے, پیچھے کیا نکالنا ہے اب آپ نے؟ عقیدہ توحید تھا نا, ختم نبوت تھا, آخرت تھا, وہ قرآن میں موجود ہے. اور اس کے بعد اعمال میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے, وہ سنی شیعہ کی ایک ہے. ان کے کرنا کہنا کتابیں تو کیا فرق پہنتا ہے؟ کیا قومی پرچم کی تعظیم میں کھڑے ہونا شرک ہے؟ یہ جذباتی جملے ہیں جی, ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی, باقی لوگوں کے بھی, اور طالبان کے بھی. دیکھ لیں, چائنا میں جا کے جائز ہے, پاکستان میں نہیں کھڑے ہوتے. جہاں سے مال ملتا ہے وہاں کھڑا ہونا جائز ہے. حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران ایک خاص سوچ کے لوگ باہر بیٹھے, چند صحافی اگے ٹو رو سوشل میڈیا پر ملک اور اداروں کے خلاف منفی آگے ان سوال کیا ہے اس میں کہ تو میں نے مکو ٹھپ دیتا سی نا, ہونا تھا باہر ہی بیٹھے نے, انشاءاللہ من نہیں لگتا آن کے. کیا کوئی انسان جنات کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں جی, بینک نہیں لوٹ سکتا کوئی بھی. لاؤ دنیا جان دے سارے جن. باقی اگر کوئی پازیٹیو کام آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, چوری نہ کریو. 10 محرم کو کالا سوٹ کس عقیدے کے تحت
پہنتے ہیں. یہ انہی سے جا کے پوچھیں جی. ہمارے نزدیک تو کالے کپڑے پہننا جائز ہے, سنت ہے, جب مرضی پہنے, 10 کو بھی پہنے, 10 کے بغیر بھی پہنے. ہمارے آدھے سے زیادہ دین اخلاق پر ہے, لیکن آج کل بڑے بڑے علماء میں اخلاق نظر نہیں آتا. 1/3 جو دین ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے, اور باقی ساری اسی کی شاخیں ہیں, اس میں سے اخلاق بھی ایک چیز ہے. تو اخلاق نظر نہیں آتا علماء میں. ہاں یہ تو حقیقت بات ہے. نان مسلم میں زیادہ اخلاق ہے. نان مسلم سے آپ بحث کریں گے وہ علمی دلائل دے گا, مسلمان عالم سے بحث کریں گے آپ پہ 295 ABC لگوا دے گا. بہت خطرناک ہے مولوی, میں آپ کے ساتھ ہوں. حدیث کے درست ہونے کا کیا معیار ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ بخاری مسلم پہ اہل سنت کے ائمہ متفق ہیں, دونوں کی ملا کے 15,000 حدیثیں ہیں, وہ پڑھیں ساری کی ساری. اس کے بعد پھر اگلی پرچی آپ بھیجیں گے تو اگلی کتابیں بھی آپ کو بتا دیں گے. یہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے قرآن کے بعد. کیا قبر میں عذاب آئے گا؟ اگر ہاں تو وہ کون لوگ ہیں جن کو دن رات جنت دکھائی جاتی ہے, جہنم دکھائی جاتی ہے؟ عذاب قبر کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیو دیکھ لیں. پچھلے دنوں مبشر لقمان صاحب نے بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ میرے ساتھ کوسچن آنسر کرتے ہوئے عذاب قبر کو کہانی کہا, تو میں نے انہیں قرآن سے دلائل دیے تھے, وہ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. مسئلہ 117A اور B اسی پہ ہے. ایک مسلمان کو جنت میں جانے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ کون سے صحابہ حق پر تھے؟ یہ سوال اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا. جی آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پوچھا جائے گا, ہم نے تو یہ فتنہ کھڑا ہی نہیں کیا. یہ فتنہ ان لوگوں نے کھڑا کیا جنہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک فرقہ اتنا غلو کرے گا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ شیعہ ہیں جو دیکھیں حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. ہم نے آپ کے کہنے پہ وہ حدیث پڑھی تو پتہ چلا اس کے آگے آپ کا بھی ذکر خیر ہے, یعنی کہ سنیوں کا, کہ ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت علی سے بغض کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے گا. اللہ معافی دے آپاں. تو پھر ہم نے پوری بات بتائی. تو بھائی اگر میری جنت اور جہنم اس چیز سے جڑی ہے کہ سیدنا علی کے معاملات کے ساتھ, تو یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اور اگر یہ آپ نے غلط بتایا تھا تو ان سارے بزرگوں پہ لعنت بھیجے جنہوں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی, اور اپنا ایمان برباد کرے. یہ چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بتائی تھی, یہ حدیثیں ہیں کہ حضرت علی کی وجہ سے ان کو بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہوں گے, 2 جہنم میں جائیں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے, ایک ان کی دشمنی میں. تو اس کے ساتھ جنت جہنم جڑی ہوئی ہے نا جی, کیا کریں, مجبوری ہے. آخری پرچی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان زمانہ کے لوگ موحد تھے. جی موحد بھی تھے, مشرک بھی تھے. تو آج اگر کوئی غیر مسلم صرف توحید کو مانے اور نبی اسلام کو نہ مانے, جی اگر نبی الاسلام کا تعارف اسے نہیں ہوا تو بالکل اہل فطرت میں سے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس یہودی یا نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو جہنم میں جائے گا. اگر نہیں سنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا کوئی ضروری نہیں, اس کے لیے صرف خدا کا تعارف کافی ہے. لیکن اگر پیغمبروں کے بارے میں سنا تو تحقیق کر کے تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے. آپ ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں تو مسلم شریف میں لکھا ہے, جی قرآن میں بھی لکھا ہے, سورۃ النساء میں پارہ نمبر 6 کے پہلے صفحے میں لکھا ہے, جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کر دے کہ میں اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا, وہ بھی پکے کافر ہیں. اور جو رسولوں میں فرق کر دے کہ بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا, وہ بھی پکے کافر ہیں. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. اس لیے ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلی, ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. مرتبے میں فرق ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تفضیل بین الرسل, یا عربی میں تفضیل بین الرسل, یہ عقیدہ ہے, بعض انبیاء بعض سے افضل ہے. تفریق بین الرسل, ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے, یہ کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, تفریق بین الرسل کفر, تفضیل بین الرسل ایمان. تو ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا رسول اللہ کا انکار کرنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, آج بھی پرچیاں آئیں, اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، شام میں، جہاں کہیں مصیبت میں گھرے ہوئے، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار یا وہ خود بیمار ہیں شفا عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔